الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے، اس کا رحم اور کرم ہر سو ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، سورہ انفال مکمل ہو گئی تھی، اس کے بعد سورہ توبہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی کہ ہم نے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی ہے، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا آغاز کیا، اور اس کی شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے، جبکہ ہر سورت کے شروع میں آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں، 3 وجوہات ہیں، اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا، وہ یہ ہے کہ سورہ انفال بھی جہاد کے متعلق صورت ہے اور سورہ توبہ کے اندر بھی جہاد ہی کے تذکرہ۔ اب چونکہ ایک صورت جہادی ہے اور دوسری جہادی ہے، یہ ایک ہی مکالمے کا حصہ ہے، اس لیے اس میں وقفہ دے کر صورت کا آغاز کر دیا گیا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ اس کی دوسری وجہ جو مفسرین نے تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اور ہم کسی دوست کو خط لکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے لقابات لکھتے ہیں، آپ موبائل پہ میسج کرتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں اچھے انداز سے، لیکن جس سے آپ کی لڑائی ہو آپ براہ راست اصل بات پر آ جاتے ہیں، آپ السلام علیکم لکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتے، کیونکہ سلامتی تو اس کے لیے ہے جس کے ساتھ خیر کا تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی خیر کا نہیں ہے، اس سے سلامتی کیا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت، اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی کے تذکرے ہیں، جبکہ سورت کے آغاز کے اندر بڑا سخت اعلان ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں، اعلان برات ایک اہم حکم تھا، اس کے لیے شروع میں القاب کی ضرورت ہی نہیں تھی تاکہ پتہ چل جائے اس حکم کی سختی کا اہل ایمان کو بھی اور کفار کو بھی، اس کا واقعہ۔ اور تیسری سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہی نہیں ہوئی، یہ اس قرآن مجید کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ 114 صورتیں، اور دیکھیے سب صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود، لیکن سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، صحابہ نے سینوں میں محفوظ کیا، اور بالعمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جو بنو امیہ کے حکمران تھے، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو باقاعدہ تحریر کا اور باقاعدہ اس کو چھپوا کر پورے عرب اپنی سلطنت کے اندر تقسیم کرنے کا، اور جہاں جہاں تک سلطنت تھی اس کو عثمان رضی اللہ عنہ کی ترتیب پر اس کو آگے بڑھایا۔ لیکن آپ دیکھیے اسلام دور دور پھیلتا چلا گیا، دور دراز دیہاتی علاقوں میں پہنچا، چھاپا خانہ تو تھا نہیں، لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے قرآن میں۔ آج بھی افریقہ کے بعض علاقوں کے اندر حفظ کرانے کا طریقہ یہی ہے، اس لکھا کے حفظ کرواتے ہیں، ہمارے ہاں بھی سلسلہ نہیں ہے، لیکن افریقہ کے اندر بعض دیہاتی علاقوں میں آج بھی قرآن حفظ جو استاد ہوتے ہیں، جو قراء حضرات حفظ کروانے والے، وہ قرآن کو لکھوا کے حفظ کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے آخر عرب سے چلا ہے یہ قرآن، لوگوں تک پہنچا ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے غلطی سے، یار ہر صورت کی شروع بسم اللہ علیہ اس کے نہیں ہے،
غلطی سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں. پھر چھاپا خانے کا جدید دور آیا، کسی دور دراز کسی علاقے کے اندر کوئی نئے مسلمان علاقے ہوئے، وہاں کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا ہو. یہ رب کا نظام ایسا ہے، قیامت تک کے لیے قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اور دنیا میں کسی کے عقل اور دماغ کے کسی گوشے کے ہزارویں حصے میں بھی نہیں آیا اس سے پہلے بسم اللہ لکھ دیں. شاید کسی نے غلطی سے نہ چھاپا ہو. اس قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ بسم اللہ کے بغیر یہ سورت پڑھی جائے. لیکن اللہ کا نظام بھی بڑا ہے. 114 سورتیں ہیں، اللہ نے 114 دفعہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت نے تعداد کو پورا کیا ہے. اب 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں تو 114 دفعہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیا ہے. کیا اللہ رب العزت کا نظام ہے. سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کا خط جو ملکہ بلقیس کے نام ہے، اس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے 114 کی تعداد کو بھی پورا ہے. کیا رب العزت کا نظام. ایسے عظیم رب کا قرآن کو پڑھنے والے دنیا میں کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں، کیسے دشمنوں سے مار کھا سکتے ہیں. آئیے اس صورت کو دیکھیں. یہ صورت انفال سے بھی زبردست ہے. اس صورت کے اندر بڑے زبردست اور بڑے حالات کی باتیں ہیں. اب ان آیات سے پہلے ذرا ہم حالات کو دیکھیں. یہ کن حالات کے پس منظر میں صورت ہوتی ہے. اس کا پس منظر صلح حدیبیہ سے شروع ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کا اہم مرحلہ تھا اس امت کے حوالے سے جو اس وقت دنیا کے اندر اللہ کا پیغام دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے گئے. آپ سب میں خواب دیکھتے ہیں، آپ عمرے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ، لیکن وہاں پر کفار مکہ نے روک دیا کہ نہیں، ہم آپ کیسے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، لڑیں گے مریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہم تو امن کے پیغامبر ہیں اور دیکھی تلواروں کے علاوہ ہتھیار نہیں ہیں. دشمن نے پہلی دفعہ اس موقع پر تسلیم کر لیا کہ یہ مدینہ ایک ریاست ہے اور اس کے سربراہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دشمن نے جب صلح کا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے رسول صلح کے لیے تیار ہو گئے. صلح معاہدہ ہمیشہ اسی سے ہوتا ہے اس کی طاقت و قوت کو تسلیم کر لیا جائے. اس کی طاقت کو تسلیم نہ کیا جائے اسے معاہدہ کس قسم کا. اس موقع پر یہ ہجرت کا 6واں سال تھا جس وقت یہ معاہدہ ترتیب دیا گیا اور کفار نے عرب کے اندر ایک اسلامی ریاست کو تسلیم کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہی ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے اسلام کی عظمت کا پھیلنے کا. آپ کو موقع مل گیا. معاہدہ 10 سال کے لیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے اندر حکمرانوں کو بادشاہ خط لکھے، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اس کی پیروی کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اب یہ خطوط جہاں جہاں پہنچے، کسی جگہ شدید مخالفت کا سامنا ہو، کئی لوگوں نے اپنا دل اس کے لیے پاک کر دیے. آپ نے جو بادشاہ حکمران تھے انہیں بھی خط لکھے، جو عرب کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار انہیں بھی خط لکھے. اور اس کے فوراً بعد ہجرت کے 7ویں سال خیبر کا معرکہ ہوا. اس خیبر کے اندر فتح یابی کے بعد اسلام کی دھاک پورے عرب کے اندر پھیلتی چلی. اب عرب کے لوگوں نے سوچا کہ اب کوئی کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کوئی راستہ کوئی. لیکن ان کی سوچ و فکر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال مکہ کو فتح کر رہے. 10,000 جانی سالان کے ساتھ آپ نے مکہ کا گھیراؤ کر لیا اور آپ مکہ میں داخل ہو گئے. مکہ میں داخلے کے بعد جو رہی صحیح کثرت تھی، جو قوت تھی مکہ کے اندر اسلام کے مخالف ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی عربوں نے آخری کوشش کی اور دائیں بائیں سے بڑے بڑے قبائل کو اکٹھا کر کے حنین کے مقام پر اکٹھا کر دیا. ابھی آپ نے مکہ کو فتح ہی کیا تھا، آپ کو اطلاع ملی، رمضان میں فتح کیا، شوال میں آپ کو اطلاع ملی کہ دشمن بڑی تعداد کے اندر حنین کے مارکے محاذ پہ اکٹھا ہو رہا ہے. آپ اپنے اہل ایمان کو لے کر حنین کے محاذ پہ اکٹھے. یہ پہلا مارکہ تھا حنین کا. اس میں اہل ایمان کو کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا اور ایسی کمر ٹوٹی کہ پھر عرب کے اندر کسی کو ضرورت نہ ہو سکی اسلام کے مقابل کھڑا ہوا. یہی موقع تھا جس وقت یہ پیغام عرب سے نکل کر دنیا اطراف کے لوگوں تک پہنچا اور روم کے بادشاہ کیسر تک بھی پہنچا. ایک ایسی ریاست ہمارے وجود میں آ چکی ہے جو اس سے پہلے کبھی عرب کا خاصہ نہیں رہی تھی.
جب بھی روم کے لوگ اپنے تلواروں کو اپنے گھوڑوں کو تیز کرتے اور دوڑاتے، پوری دنیا کی طرف اپنے گھوڑوں کو رومن امپائر دوڑاتا، لیکن جب یہ عرب کے خطوں میں داخل ہوتے تو اپنے گھوڑوں کی تنابوں کو کھینچ لیتے۔ اس سے آگے تو آئین بے آئین سرزمین ہے، کسی کی سرداری کو، کسی ایک کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، علیحدہ علیحدہ سرداری کس کس سے لڑیں گے؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔ کبھی اس خطے پر کیسر نے یا دیگر اقوام نے حملہ نہیں کیا، لیکن اب ایک ایسی ریاست کا خطرہ کیسر کے سامنے آ رہا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے جنگ بھی ہو چکی تھی جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب ترین صحابی اور ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رومن امپائر کے خلاف بھیجا تھا، اور اس میں 3000 کا لشکر اہل ایمان کا تھا، اور رومن امپائر 1,00,000 فوجوں کو لے کر اکٹھے ہوئے تھے، لیکن اس سے بدترین شکست کا سامنا اس طرح ہونا پڑا کہ سارے وہ عظیم المرتبت صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرمایا تھا، ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد فرمایا جس کو اللہ چاہے گا اسے اللہ تلوار دے دے گا۔ یہی موقع تھا جب سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ لقب ملا، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ اب اسلامی لشکر کو اس طرح بچا کے لے کر نکلے کہ رومی حیران رہ گئے۔ یہ بظاہر رومن امپائر کی شکست تھی، 1,00,000 کے مقابلے میں 3,000 افراد کو قابو نہیں کر سکے۔ اس کی خبر بھی دھاک بھی کیسر کے دل و دماغ میں تھی۔ آخر کیسر نے فیصلہ کر لیا، روم کے بادشاہ نے حتمی فیصلہ کیا جائے اور ان پر حملہ آور ہو جائے، اور اس نے اپنی فوجیں شام کے اندر اکٹھا کرنی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، یہ نبوت کا نامہ سال تھا، آپ جمادی الاول اور جمادی الثانی کے مہینے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار فرمایا۔ یہ عین وہ موقع تھا جب فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی۔ اس طرح ہمارے ہاں گندم کی فصل کی بڑی اہمیت ہے، آپ کے پتہ نہیں اس علاقے میں ہو نہ ہو، ہمارے باقی علاقوں کے اندر تو گندم کے اوپر سارا انحصار ہوتا ہے، اور اگر گندم کٹنے پر آ جائے اور کسی کی فوتگی ہو جائے، اس وقت ذرا دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کی۔ گندم جو ہے وہ ایک تو جلدی اٹھانے ہوتی ہے، بارشوں کے موسم بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا پوری زندگی کا سال کا انحصار اس گندم پر ہوتا ہے کہ کھائیں گے اور پھر اس کو رکھیں گے اپنے بڑوروں میں اور بیچیں گے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں کھجور کی فصل پک کر بالکل تیار ہو چکی تھی، آج کاٹیں یا کل کاٹیں یہی دن تھے، اور گرمی کی شدت تھی۔ اس اہم موقع پر کائنات کے مدبر ترین انسان نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ایسا فیصلہ تھا اس سے پوری امت مسلمہ کی پوری تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا، اور قیامت تک اس امت کو سبق دے دیا کہ امت کی نظر کے اندر، اس امت مسلمہ کی نظر میں دولت کی، پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہے، حیثیت ہے جس کے مقابل کھڑے ہونا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی مدد و شامل حال رہے گی اگر اس پر عمل کریں۔ عین پکے موسم کے اندر جب پھل بالکل تیار تھا، آپ نے صحابہ کو درست ڈائریکشن دے کر صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا۔ بڑا اہم معاملہ تھا صحابہ کو نکلنے کا حکم دینے کا۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو راز رکھتے تھے کہ دشمن پر حملہ ہم کس جگہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دشمن کا راستہ کوئی اور چنتے تھے، حملہ کسی اور علاقے میں کرتے تھے تاکہ عوام الناس کو مطلع نہ کیا جائے۔ ایک یہاں موقع تھا، آپ نے صحابہ کو بتا دیا ہمارا رخ کیسر ہے، ہم نے کیسر سے ٹکرانا ہے، اس کیسر سے جو کچھ دنوں پہلے ایران کے اوپر غلبہ پا چکا تھا۔ یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ امریکہ اور روس 2 بڑے بلاک ہیں، اور طاقتور سمجھتے ہیں آج تو روس اور چائنا بہت بڑے بلاک بن گئے ہیں، امریکہ اور چائنا بڑے بلاک بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک امریکہ اس کا پوری دنیا میں جو ہے ڈنکا بجتا ہے، اور وہ چین پر حملہ آور ہو جائے، روس پر حملہ آور ہو کر زیادہ حصے پر کنٹرول حاصل کر لے۔ اس اہم موقع پر چھوٹی سی ملت اسلامیہ کے افراد کھڑے ہوں، ہم نے امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے، کوئی مسلم ملک اٹھ کھڑا ہو، یہ لوگ عجیب لوگ کہیں گے بے وقوف لوگ ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یہی وہ موقع تھا جس میں مشکل ترین حالات کے اندر آپ نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ اس پر کفار جو کہیں کہیں عرب کے اندر تھے وہ بھی حیران تھے، اور یہاں تک کہ جو منافق موجود تھے کلونی
ہم تو خاموش ہو گئے تھے، عرب کے اندر طاقت ختم ہو گئی تھی، اب ان کا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے مسجد زرار بھی بنا کر کھڑی کر دی کہ جو ہی شکست کھائیں گے ہم اپنا یہاں اپنے قدموں کو مضبوط کر لیں، پھر ہم نے حکمرانی کرنی ہے۔ یہ تو ویسے ہی روم سے لڑنے نکلے ہیں، یہ تو مارے جائیں گے، اور انہیں مارنا ہی مرنا ہی ہے۔ ایک طرف ان منافقین نے کیسر کے ساتھ ساز باز شروع کی، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نکلنے کو 30,000 صحابہ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ نے اپنی جان نثاری کا آخر حق ادا کر دیا۔ 30,000 صحابہ آپ کے ہم رکاب، اور جو کیسر کی طرف سے اطلاعات آ رہی 2 لاکھ سے زائد افراد شام کے اندر اکٹھی ہو رہی تھی۔ 30,000 جن کے پاس وسائل نہیں تھے، ایک اونٹ پر کئی صحابہ سوار ہوتے تھے، 3 کا ریشو ہی نہیں تھا، 3 اور 4 اور بعض 5 ایک اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں، اور کیسے لڑنے چل رہے ہیں؟ روم سے لڑنے چل رہے ہیں۔ اور اس کو مدینے کے منافق حاضر لو جی کہ لڑیں گے، کس سے لڑیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس غزوہ تبوک کے میدان کو کفر اور اسلام کے اندر، کفر اسلام اور منافقت کے درمیان ایک پیمانہ مقرر کر دیا۔ آپ اس مقام پر ٹھہرتے، آپ کو صحابہ بتا دیتے یا رسول اللہ فلاں صاحب تو ہمارے ساتھ شریک تھے، اب وہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کو چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہوگی اللہ انہیں ہمارے پاس ملا دیں گے، اگر خیر نہیں ہوگی اللہ ان کو نہیں چھوڑ دے گا، اور اللہ ہمیں ان سے محفوظ کرے۔ یعنی کہ اس جنگ میں شریک نہ ہونا بالکل 100% منافقت کی علامت تھی۔ ایک فیصلہ ہو گیا جو رہے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ اس جذبے کے ساتھ صحابہ رواں دواں ہیں، اور پھر آپ نے جا کر عین تبوک کے مہار پر ڈیرے ڈال دیے۔ جب ڈیرے ڈالے، رومی حکمران کو ضرورت ہی نہ ہوئی کہ آپ کا مقابلہ کر سکے، اس نے وہیں سے اپنے فوجوں کو واپس اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی 20 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، تبوک کے محاذ پر۔ صحابہ فرمایا آپ کھائیے پیجیے تجارت کیجیے، صحابہ تجارت کے خوب کمائیں۔ 20 دن تک گویا کہ للکار رہی تھی یہ امت ہے ہمارے مقابل کوئی ہو تو آ جائے، اور کیسر لاکھوں افواج جو کچھ عرصہ پہلے ایران پر غالب ہو چکا تھا، ایک بڑی طاقت کے اوپر اسے ضرورت نہ ہو سکی۔ 20 دن کے بعد اللہ کے نظم واپس پڑ گئے۔ اب اس کے کیا ہے، پورے عرب کے اندر خوف پھیل گیا کہ یہ طاقت ہے اصل میں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ اس موقع پر بہت سے سردار جو عرب کے تھے ان لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ جو روم بادشاہ تھا کیسر، اس کی مختلف افواج جیسے ہمارے ہاں ہیں، سندھ ریجیمنٹ ہے، بروج ریجیمنٹ ہے، خیبر پختونخوا ریجیمنٹ ہے، یہ نامی ناموں کے ریجیمنٹ۔ اسی طرح عرب ریجیمنٹ تھی اس دور میں کیسر کی، اس میں سارے عرب کے لوگ اس نے بندی کیے تھے۔ اس کا جو کمانڈر تھا اس کا نام فروہ بن علی تھا، غالباً فروہ اس کا نام تھا، والد صاحب فروہ بن علی اس کا نام۔ اس نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی عرب کے اندر کہ کیسر کے روم کے بادشاہ کے ایک عام صلاح جو عرب سے تعلق ہے تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے رہی صحیح کی جو کثریں موجود تھیں عرب کے اندر کہیں کونے گزروں میں، وہ ڈل گئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اور پھر اس پر یہ نہیں، ایک اہم واقعہ ہوا، فروہ کو نہ صرف اس کیسر نے گرفتار کر لیا بلکہ اس کے جسم کے ہر حصے کاٹ کاٹ کے پھینکتا گیا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ اس سے کم وقت کے اندر اسلام کو قبول کرنے پر ایسا ڈٹا رہا، اس کے جسم کے اعضاء کرتے رہے، اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اس سے پھر پورے عرب کے اندر ایک اور بات پھیل گئی کہ جو محمد کریم کے جانثار ہیں وہ تو بڑے کمال۔ اب اللہ کے رسول فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس پلٹے، منافقین کے چہرے بگڑ گئے، مشرکین عرب کہیں ہوتے ان کا روزی ہمارا بچنا مشکل ہے۔ انہی ایام کے اندر حج کا موقع آ گیا۔ اب پورے عرب کے اندر اسلام کے مقابل کوئی طاقت کھڑی ہونے والی نہیں تھی۔ انہی ایام میں حج کا مہینہ آ گیا، اور یہ پہلا حج تھا جس کو اللہ نے فرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج خود نہیں فرمایا۔ کیا حکمتیں ہیں اس دین کی، کیا حکمتیں ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں، دنیا کاموں میں ایسے غرق ہو گئے ہم نے دیکھا ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کی حکمت ہو۔ پہلا حج فرض ہے، یاد رکھیے جو بھی حکم پہلا فرض ہوا اللہ کے رسول سمبل اور نمونہ رہے، پہلے خود اس کو آپ نے اوپر لاگو کر کے دکھایا۔ حج فرض ہو گیا تھا، اللہ کے رسول خود حج کے لیے جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر الحج مقرر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جائیے۔ یہ کیوں نہیں گئے آپ؟ اللہ کے اس کی وجوہات رسالہ سورۃ توبہ کے اندر آ گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نے امیر الحج مقرر فرمایا، آپ
پہلے حج اور سارے طریقے بتائے، اس طریقے سے آپ نے مزدلفہ، مینا، صفا، مروہ، طواف، عرفات، کیا کیا آپ نے کرنا ہے، ساری ترتیب آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھائی۔ یہ پہلا اسلامی قافلہ تھا جو حج کی آواز میں لبیک اللہم لبیک بلند کرتا ہوا جو مکہ کے حرم کی طرف رخ کر رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل چکے تھے اور یہ قافلہ رواں دواں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد توبہ نازل ہوتی ہے، یہی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ نے فوراً علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ نے روک دیا تھا، یہ حج پر نہیں گئے تھے، آپ نے بہت سے عام صحابہ کو روک دیا تھا مشاورت کے لیے۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ توبہ کی جو پہلی 10 آیات ہیں یہ لے کر آپ جائیں عین عرفہ کے دن، یوم عرفہ جو آج عرب کے اندر ہے، سعودیہ میں ہے، اور ہمارے ہاں یوم عرفہ کل ہوگا۔ یوم عرفہ جہاں حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور حاجی اس خطبے کو سنتے ہیں، اس سے ظہرین اور مغربین ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مرحلہ اور اہم مقام ہوتا ہے میدان عرفات کے اندر۔ ان آیات کو پڑھ کر سنا دی۔ جب یہ خط لے کر پہنچے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، ابوبکر صدیق فرمایا کہ علی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج مقرر کیا ہے؟ فرمایا نہیں، امیر الحج آپ ہی ہیں، میں آپ ہی کی تحت چلوں گا، لیکن اس پیغام کو پڑھ کر سنانا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سارے عرب کے لوگ، اہل ایمان تو آئے تھے، مشرکین عرب بھی حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ عرب کے مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، اور حج کا تسلسل جب سے بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا مسلسل جاری تھا۔ مشرک بھی حج کرتے تھے، مشرک بھی آئے ہوئے تھے، اہل ایمان بھی آئے ہوئے تھے۔ اس اہم موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے میدان عرفہ کے اندر ان آیات کو پڑھ کر سنایا، اور اس کا پیغام سارے عرب تک لوگوں تک پہنچ گیا کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں۔ یہ بڑا اہم موقع تھا۔ علی ہی کیوں، وہی تو پہلے بھی آ سکتی تھی، ابوبکر صدیق بھی ان آیات کو پڑھ کر میدان عرفات میں سنا سکتے تھے، لیکن آپ نے جاہلی عصبیت جو عرب کے اندر موجود تھی، آپ نے اس کے تحت اور حکمت کے تحت یہ فیصلہ فرمایا علی جائیں گے، کیونکہ عرب کے اندر جو جاہلی قبائل تھے ان کے ہاں یہ تھا کہ جو سردار ہوتا تھا کسی خطے کا، اس کا بھائی بھتیجا، اس کا خونی رشتے دار جو قریب ترین ہو، وہ آ کر کوئی بات کرے، اس بات کو قول فیصل، حتمی فیصلہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فیصلے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اہل ایمان پر تو نافذ ہو سکتے تھے، لیکن مشرکین عرب تب اس کو فیصلے کو منسوخ کرتے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریبی آ کر اس اہم موقع پر اعلان نہ کرتے۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان آتے ہی اعلان کیا، سنو برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان برات ہے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن سے مشرکین سے معاہدہ پہلے ہو چکا تھا، فسیحوا، بس چل پھر لو فی الارض زمین کے اندر، 4 اشہر، تمہیں 4 مہینوں کا موقع دیا جا رہا ہے، جان چلو پھرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے کفار کو رسوا کرنا ہی کرنا ہے، اور رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بنیادی احکامات تھے، بتا دیا مشرکین کو 4 مہینے یہاں رہ سکتے ہو عرب کی سرزمین پر، حرم کے اندر، سیکھو اسلام کیا ہے، سیکھو دین کیا ہے، اور جب 4 مہینے گزر جائیں یہ کیا ہوگا، یہ اگلی آیات میں سخت ترین احکامات آ گئے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اسلام نرمی بھی بتاتا ہے اور سر اٹھا کر جینا بھی سکھاتا ہے۔ اسلام کی خاصیتیں یہ ہیں، اگر سر جھکا کر جینا سکھاتا ہے اس کے اندر بھی اصول و ضوابط ہیں، اور سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے اس کے بھی قوانین اللہ نے اس قرآن میں طے کیے ہیں۔ اس لیے قرآن کلام کا مقصد یہ ہے کہ لاؤ اللہ کے بندو اس کتاب کو سیکھو، اس کتاب کو سیکھو، یہ کتاب ہی نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر فائدہ و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا